السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تھوڑا سا سبقات لیٹ ہے مگر پھر بھی چلے، کوئی حرج نہیں۔ اور پہلے میں آپ کو مون ان اسکارپیو یعنی قمر در عقرب کی ڈیٹا بتاتا ہوں، اس کے بعد مئی کے صدقات 12 بروج کے لیے وہ بتاتا ہوں۔ تو امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اور خواتین و حضرات، جو آپ سے بولتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ میرے نام سے سوائے اس یوٹیوب چینل کے ہر چیز فیک اور فراڈ ہے، چاہے وہ فیس بک ہوں، کوئی بھی نام میرے نام ڈالا ہوا تصویر لگائی ہوئی ہو، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، سب فراڈ ہے۔ اور نہ آپ گوگل پہ جائیے گا، میرا آپ ڈالیں گے نا 10 چیزیں کھلائیں گی، تو وہ سب فراڈ ہے، ان سے دور رہیے گا۔ صرف پریڈکشن کے لیے میرا یہ پلیٹ فارم یوز ہوتا ہے، اور ARY ڈیجیٹل پہ میں آپ کو کنسلٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے ایک ہی جگہ ہے، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر نیچے چل رہا ہوتا ہے، میں بول دیتا ہوں 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ تو یہ انشاءاللہ بدھ کو آپ کے سامنے ہوگی یہ ویڈیو۔ آج منگل ہے اور بدھ کو ذرا سا آپ کال نہ کیجیے گا، میرا آفس اس بدھ کو یعنی 8 تاریخ کو بند ہوگا، تو کچھ وجوہات کی بنا پہ انشاءاللہ۔ تو پھر باقی تو آگے وہی روٹین چلے گا، دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، اور اگر کسی لوکل کو بھی شک ہوتا ہے کہ یہ وہی نمبر ہیں جو میں نے اپنے منہ سے بولے اس کے باوجود، تو وہ ویڈیو پہ دیکھ لے، میں ہوں گا تو وہ دکھا دے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ہم قمر در عقرب کی جانب۔ قمر در عقرب مون ان اسکارپیو یعنی انگلش میں آپ یہ کہہ لیں، اس کے متعلق یہ ہے کہ اس میں کیے ہوئے اچھے کام، نیک کام، لائک شادی، نکاح، سفر، ایگریمنٹ، کوئی آپس میں بات چیت، اس کا اچھا انجام ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں قمر در عقرب بتاتا ہوں۔ اور تھوڑا اچھا، اس دفعہ کا قمر در عقرب ذرا اپنی انٹینسٹی کے لحاظ سے اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نگاہ ہے جوپیٹر کی۔ تو ہاں جی، تو انشاءاللہ تعالی پھر بھی ایک پلانٹ ہے جو ہماری لونر اور ہماری ویدک ایسٹرالوجی کا سب سے امپورٹنٹ پلانٹ ہے، سب کچھ ہی اس پہ بیس ہے، مون۔ تو خیال رکھیے گا اس کا صدقہ ویری سمپل، پاؤ بھر دودھ یعنی 250 ml دودھ دے دیں، کچے چاول کسی کو دے دیں، کھیر بنا کے دے دیں۔ سبحان اللہ، جن کے پاس استطاعت نہیں، مٹھی بھر چاول پرندوں کو ڈال دیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے، انٹینشن دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے۔ دوسرا، اس میں جو آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے کام بتائے امور جو آپ نہ کریے گا، بحالت مجبوری ہو تو یہ صدقہ اور وظیفہ ویری سمپل، اول و آخر درود 3 مرتبہ، درمیان میں سب سے آسان 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ آیت کریمہ اور 100 مرتبہ مکمل استغفار۔ اور اگر سورہ قمر پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں آتی تو یہ پڑھ لیجئے۔ اور اگر افسوس کے ساتھ کسی کو قرآن شریف نہیں جانتا، حالانکہ جاننا چاہیے سب کو، یہ بیسک سورہ ہیں، تو پھر خالی استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس کی ڈیٹ پڑھ رہی ہے جو میجر ڈیٹس ہے، کیونکہ پھر ڈگری اس کی چینج ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال خراب تو ہوتا ہے، وہ ہے 23 مئی اور 24 مئی۔ تو آپ اس میں صدقہ دے لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ پر اپنا بہت کرم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی ناگہانی چیز سے محفوظ رکھے گا۔ اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے تو یہ تھوڑا برا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کر لیجئے گا۔ اور
کوئی جو میں نے کام بتائیں ان کے حساب سے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم نے اپنی شادی کی ڈیٹ رکھنی ہے یا فلاں ڈیٹ رکھنی ہے، داخلے کے لیے جانا ہے، تو یہ 23 اور 24 مئی یہ خیال کر لیجیے گا، باقی پھر آگے صحیح ہے۔ اب خواتین و حضرات میں آ جاتا ہوں، میں ایک ہی ویڈیو میں سماپت کر رہا ہوں، مجھے زیادہ ویڈیو بنانا ٹو بی آنسٹ میں آپ کو بتاؤں مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں کام کی ویڈیو بناؤ، ایونٹ ہو تو بناؤ، کوئی اسپیشل چیز ہو تو بناؤ، خواہ مخواہ کا ویڈیو بنانا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے صدقات کے حوالے سے لکھ لیجئے، یہ بھی دے دیجئے گا اللہ کے نام پہ، لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اب مجھ کو کیا کہتے ہیں میں موٹا ہو گیا ہوں یا موٹی ہو گئی، کوئی وظیفہ دے دے، یار اب وظیفوں سے موٹاپے ختم کرنے لگے، صحیح ہے وظیفے اپنی جگہ، دعائیں اپنی جگہ، لیکن کوشش بھی تو کرنی ہوگی، آپ کو اپنے منہ کو قابو میں رکھنا ہوگا، غذا کو آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، پھر آپ پڑھیں وظیفہ تو اور سبحان اللہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں ہماری مسلمان قوم کو نا شارٹ کٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر خالی دعا مانگنی ہوتی تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غزوے میں دعا مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا، آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے مدد نہیں کرتا جب تک آپ اپنی خود مدد نہیں کریں گے۔ کوئی یہ جنت نہیں ہے کہ جہاں پہ سوچا چاہا اور ٹک کر کے ہو گیا، یہ دنیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ آپ کی آزمائش ہونی ہے، کسی کو کسی طریقے سے آزمائے گا اللہ، کسی کو کسی طریقے سے آزمائے گا۔ اور 3 چیزیں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ چاہے کتنا ہی اچھا مسلمان ہو وہ، بظاہر تکبر، ظلم، ناانصافی، دوسرے کا حق کھانا، منافقت اور ماں باپ کی نافرمانی، ان پہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، دنیا ہی میں دکھاتا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا، سیکنڈوں میں اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، آمین ثم آمین، خصوصاً میرے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اور پوری امت مسلمہ پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری چیز، ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ بار بار یار ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ انڈیا کو برا، میں بھائی انڈیا کو برا نہیں کہتا، میں بی جے پی کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اس کی جب اچھائی ہوگی تو میں یہ تو نہیں بولوں گا نہیں اس کے لیے برا ہو، تو پھر تو میں علم کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں نا۔ جو میری نالج بتائے گی، چاہے وہ میرا دشمن بھی ہے، چاہے میں اسے پسند بھی نہ کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اچھا ہے تو میں اچھا بتاؤں گا، برا ہے تو برا بتاؤں گا۔ اب زبردستی میں اپنے منہ سے بولوں، ڈاکٹر مریض کو یہ نہ بتائے کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے، تو پھر تو وہ غلط بات ہے، بتا دینا چاہیے۔ ہاں یہ لوگوں کی ایک ہے، ان میں ایک یہ پرابلم ہے، وہ اچھا سننا چاہتے ہیں۔ اور بھائی نہ میں کسی کو ڈراتا ہوں، نہ میں ڈرانے والا ہوں، میری یہ اوقات نہیں ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، مجھے آسمان پہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہے جس کا اثر، جس کا امپیکٹ دنیا میں یہ ہونے والا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے کرم سے، اس کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں جو بولی بھی ہوتی ہیں۔ اور جتنی باتیں میں بول چکا ہوں سب کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو 1 بائی 1 مالا میں جیسے موتی نہیں پھرے ہوئے ہوتے ایسے آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ دور اچھا نہیں ہے، نہ میرے ملک کے لیے، نہ پوری دنیا کے لیے، اور نہ عالم اسلام کے لیے۔ تو یہ بات تھی۔ اب صدقات نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کی جانب، ایریز والوں کو آپ اچھا اس میں ایک خیال رکھیے گا، اگر کم کوانٹٹی میں کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ پرندوں کو ڈال دیجیے، اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور پاؤ آدھا کلو 1 کلو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کسی انسان کو دے دیجئے، کیونکہ انسان افضل ہے، غریب کو دے دیجئے اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا منیمم کوانٹٹی۔ تو آپ برج حمل ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، ہفتے کے دن آپ نے 100 گرام باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجیے گا،
اور ہر منگل کو 100 گرام لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجیے گا۔ اگر کوانٹٹی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہی لال دال آدھا کلو خرید کے کسی غریب کو دے دیجیے گا۔ یہ برج حمل ایریز کا ہو گیا۔ ٹورس والوں کے لیے کہوں گا کہ آپ نے ہر ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجیے۔ جمعے کے دن آپ نے پاؤ بھر قلاقند یا پاؤ بھر دہی میں چینی ڈال کے کسی غریب کو دے دیجیے۔ ہر منگل کے دن 9 چھوٹی چھوٹی گوشت کی ہڈیاں، ایک ہڈی کے 9 پیس کر لیں، اور چکن کی 9، بکرا ہو، بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، جو بھی ہو، ان کی 9 ہڈیاں اپنے ہاتھ لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیجیے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جیمنائی یعنی برج جوزا، سور کے بعد۔ جوزا والوں کو یہ کہوں گا ہر جمعرات کے دن آپ نے کم سے کم 3 کیلے بنانا خرید کے کسی غریب کو دے دیں، یا 3 لڈو بیسن کے کسی کو دے دیجیے۔ ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال پرندوں کو ڈال دیجیے، اور منگل کے دن 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں گوشت کی اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیجیے۔ چوتھے نمبر پہ برج سرطان کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ کو ہر ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال پرندوں کو اللہ کے نام پہ ڈال دیجیے۔ ہر منگل کو 100 گرام لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجیے۔ پانچواں ہے برج اسد لیو والوں کو کہوں گا ہر جمعرات کے دن 3 کیلے یا 1 درجن کیلے یا 3 پیلے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجیے، اور ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال پرندوں کو ڈال دیجیے۔ کوانٹٹی زیادہ ہو تو انسانوں کو دے دیں۔ اس کے بعد چھٹا برج ہمارا برج سملا ورگو والوں کو کہوں گا ہر منگل کے دن گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ ہر ہفتے کے دن 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں، اور بدھ والے دن 500 گرام ہری سبزی خرید کے کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیجیے۔ ساتواں برج ہے برج میزان لبرا والوں کو کہوں گا جمعرات کے دن 3 بناناس یا 3 پیلے لڈو بیسن کے وہ خرید کے کسی کو دے دیں اللہ کے نام پہ، اور ہر منگل کے دن 9 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں۔ لبرا کے بعد ہے اسکارپیو ہمارا 8واں برج عقرب والوں کو کہوں گا ہر ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں، اور ہفتے کے دن 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پہ ہمارا برج قوس سیجیٹیریس والوں کو کہوں گا ہر جمعرات کے دن 3 کیلے یا 3 لڈو خرید کے کسی غریب کو دے دیجیے، اور اتوار والے دن 100 گرام گڑ یا آدھا کلو 1 پاؤ گڑ خرید کے کسی غریب کو اللہ کے نام پہ دے دیں۔ 10واں ہمارا برج ہے برج جدی کیپریکون والوں کو کہوں گا ہفتے کے دن 100 گرام کالی دال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجیے، اور ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں آوارہ کتوں کو ڈال دیجیے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ ہمارا برج دل ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر جمعرات کے دن 3 کیلے یا 3 لڈو بیسن کے اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجیے، اور ہفتے کے دن 100 گرام باجرہ اللہ کے نام پہ ڈال دیجیے۔ 12واں ہمارا برج ہے برج ہوت پائسس، تو ہوت والوں کو میں کہوں گا ہر منگل کے دن آپ نے 100 گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیجیے، ہفتے کے دن 100 گرام باجرہ اور 100 گرام کالی دال پرندوں کو ڈال دیجیے۔ اگر کم ہے استطاعت 50 گرام ڈال دیں، 10 گرام ڈال دیں، اور زیادہ ہے تو زیادہ ڈالیں، اور ہر جمعرات کے دن 1 درجن کیلے یا 3 کیلے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو ڈال دیں۔ اب جہاں میں نے 3 لڈو یا 3 کیلے کا ہے وہ 1 درجن بھی کر سکتے ہیں آپ، استطاعت اللہ نے دیے بالکل دیں۔ اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سب سے اچھا صدقہ کیا ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی دن کا آغاز ہی صدقے سے کریں آپ، اور دن کا اختتام بھی صدقے سے کریں، اور سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسی کے تن کو ڈھانپنا، جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو اس کو جوتی دلوانا، مریض کو دوائی دلوانا، طالب علم کی فی کو جو ہے آپ اگر افورڈ کر سکتے وہ کر لیں، کسی کی شادی میں کام آ جائے۔
آپ کے ارد گرد نیکیاں بکھری ہوئی ہیں، اب آپ ان کو جس طریقے سے استعمال کر لیں. اللہ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کی خدمت میں سارا جنت یا دوزخ پوشیدہ کر دیے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بار بار ماں کا ذکر آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے، تو کیا باپ کی اہمیت نہیں ہے؟ یہ بالکل جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار فرمایا، آقا سیدنا مولا علی نے تو اور بھی آگے اس بات کو بڑھا دیا. آپ نے فرمایا کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، اور ماں یقیناً اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن باپ جو ہے اس جنت کا دروازہ ہے. تو کبھی بھی اہمیت کم نہیں ہوتی ان رشتوں کی. کسی نے پوچھا تھا یہ سوال تو میں نے جواب دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں ہم گھر بیٹھے یہ کر لیں. دیکھیں ایک تو اس سوچ کو ختم کریں کہ دنیا کا ہر کام وظیفے سے کر لیں، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے امامین ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، ہر ایک نے عبادت کے ساتھ جو ہے محنت بھی کی ہے، ریاضت بھی کی ہے. میں نے ابھی آپ کو غزووں کی مثال دی تھی نا، تلوار آپ نے بھی اٹھائی تھی مگر حق کی خاطر. اور پھر مجھے جو دکھ ہوتا ہے جب میں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، کشمیری مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جو ان پہ ظلم ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کتنے مزے سے امت مسلمہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے. وہ غریب مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، کسی کی ٹانگ جا رہی ہے، کوئی زندگی سے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو مزے سے بیٹھے ہوئے یہ مزے سے بیٹھے رہیں گے؟ محشر تو الگ چیز ہے. روز محشر وہ تو اللہ جو کرے گا دنیا میں دکھائے گا میرا رب بے حسی کی، اور کلمہ گو ہوتے ہوئے کسی کلمہ گو کے لیے وہ کیا سمجھے مذمت کر دو، زبانی بول دو، قرارداد پاس کر دو، یہ ہمارا کام پورا ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، اسلحہ بھی دیا ہے، سب دیا ہے. جب حق ہو تو پھر جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ مملکتوں کی ذمہ داری ہے. اور کیا بولوں، آپ دیکھ لیجئے گا دنیا کس طرح لپیٹ میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کس طرح چلے گی. یہی لوگ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کسی نہ کسی شکل کے اندر. اللہ تعالیٰ جو میں نے کئی دفعہ وہ واقعہ سنایا نا، جو سمجھتا ہے میں گھر میں بیٹھا رہوں، عبادت کرتا رہوں اور بس اللہ کے آگے جھکا رہوں اور میرا تو فرض پورا ہو گیا. سب سے پہلے تو اسی کا نمبر آئے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بولنے والی آپ لوگوں نے سنا ہوگا حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 عملی ہیں. باقی کلمہ طیبہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، 5 ارکان ہیں. یہ کیا ہیں سب؟ ان میں سے سوائے ایک زکوٰۃ کو آپ تھوڑا سا حقوق العباد کے اندر شامل کر لیں، باقی تو سب حقوق اللہ ہے، لازم و ملزوم ہے، ڈیوٹی ہے اللہ کی جانب سے. مگر نماز آپ ہو سکتا ہے وہ رحمان و رحیم ہے، پڑھنی چاہیے، شاید معاف کر دے، شاید وہ معاف کر دے، مگر حقوق العباد بھی معاف کرے گا. ابھی میں بولنا نہیں چاہتا منہ سے، ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا صاحب نماز پہ گئے ہوئے اور نماز آنے کے بعد وہی رشوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی نماز ہے جس میں رشوتیں بھی چل رہی ہیں، حرام کاریاں بھی ہو رہی ہیں. وہی والا کام ہو گیا، نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے. یہ منافقت ہے. اور منافقت وہ واحد عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے شدید نفرت کا اظہار کیا ہے 2 لوگوں سے، ایک منافقت سے اور ایک جھوٹوں سے. اور سب سے نچلا درجہ ہے منافق کا جہنم میں. تو بہرحال بول ہی سکتا ہوں.
اگر کسی کو میری کوئی بات بری، مذہب کے حوالے سے نہیں، دوسرے حوالے سے کوئی بات بری لگی، میرا مذہب، میرا ملک پاکستان، میری زبان جو میری اردو ہے، ان 3 چیزوں پہ میں اعتراض برداشت نہیں کرتا. یہ میرا پرابلم سمجھ لیں یا میری اچھائی سمجھ لیں. بہرحال آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. جو بات میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہی ہے سب فراڈ اور فیک ہے، اس سے دور رہیے گا اور احتیاط کیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.